السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارا جو نماز کے لیسنز چل رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہمارا اگلا لیسن ہے، اور لیسن سٹارٹ کرتی ہوں آج میں حضرت علی کے قول سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تو اسی طرح سے ایک مومن جو ہے جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے، اس کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، اس کے دربار میں جاتا ہے، اور ایک طرح سے وہ اپنی اٹینڈنس لگواتا ہے وہاں پہ۔ تو نمازیں جو ہیں اس میں چونکہ فرض نمازیں تو اس میں تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہم نے تھوڑی بہت پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ کچھ نمازیں ہیں جو نفل ہیں، اور ان کا بھی بہت ثواب ہے، اور اس کی بہت سارے انسینٹیوز بھی ہیں ان نمازوں کے لیے۔ تو اس میں سے ایک نماز ہے نماز اشراق۔ یہ جو نماز اشراق ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ فجر کی جب نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے، تو اس کے تقریباً 10-15 منٹ کے 15 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے نماز اشراق کا۔ اور اس میں اس کے بہت فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر وہ اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے، اور یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور پھر وہی 10-15 منٹ سورج نکلنے کے بعد نماز اشراق کے 2 نوافل پڑھ لے، تو اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثواب تو ہم روز کما سکتے ہیں حج اور عمرے کا، اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم نماز اشراق جو ہے وہ پڑھیں تو کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا کسی وجہ سے آپ زیادہ ذکر اذکار نہیں بھی کر سکتے، تو ایون دین آپ اشراق کی نماز جو ہے وہ فجر کی جب سورج نکل آئے تو اس کے 15-20 منٹ کے بعد 2 نفل پڑھے اشراق کے، تو اس طرح سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اس کو ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے، اور اسپیشلی اب چونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ یہ ضرور پڑھیں۔ پھر ایک نماز ہے نماز چاشت، یا اس کو دہا بھی کہتے ہیں، چاشت یا دہا۔ یہ نماز بھی نفل نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ٹائم ہوتا ہے جب سورج اچھا اوپر آ جاتا ہے، تیز دھوپ ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر تو ظہر کے نماز سے آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے تک، یعنی کہ زوال کا ٹائم نکال کے تو اس وقت تک آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 نوافل سے لے کر تو 8 تک پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے، یہ بھی آپ کوشش کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے اندر، جسم کے اندر 360 جوائنٹس ہوتے ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور اگر کوئی انسان دہا کے یہ نوافل پڑھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اس کو بھی کوشش کریں پڑھنے کی۔ تو بلکہ یہ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ جوڑوں کی تکلیف ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ تو ضرور ہی پڑھیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ ہمارا ادا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیں۔ تو یہ چاشت کی نوافل اور اشراق کے نوافل، یہ 2 آپ 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، تو یہ ضرور پڑھیں، اور نوافل میں دل کھول کر اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سجدوں میں آپ اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اشراق اور چاشت دونوں ہی پڑھیں۔
ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ اشراق کے نوافل جو ہیں وقت جب اشراق کا ختم ہو جاتا ہے تو وہی چاشت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر، لیکن ایسا بھی آپ مطلب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ دونوں نوافل اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایک تو ضروری اپنی روٹین میں شامل کر لیں، یا جب بھی موقع ملے تو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نوافل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی عبادت کی توفیق دے اخلاص والی کہ جو اس کے ہاں قابل قبول ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔